بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج اس بیان میں بتائیں گے کہ قرآن نے مرد کسے کہا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ چلیے شروع کرتے ہیں بیان۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شدید بارش کے موسم کے باوجود الحمدللہ تاجدار کربلا کی یاد کی محفل میں آپ لوگوں کا آنا، میرا آنا اللہ قبول فرمائے اور ہمیں اسی طریقے سے ذکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے اپنے دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو مٹانے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دامن میں نیکیوں کو جمع کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں کہ امام عالی مقام رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی ذات محتاج تعارف نہیں۔ تاجدار کربلا کی ذات اتنی عظمت والی ذات ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں نوجوانان جنت کا سردار فرمایا۔ اور جنت کوئی معمولی جگہ کا نام تو نہیں ہے نا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ کوئی چیز ایسی دنیا کی نہیں ہے جس کو ہم جنت کے برابر کہہ سکیں۔ جنت ایسی ہے جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی ہے اور نہ کسی کو اس کا صحیح معنوں کے اندر ادراک ہو سکتا ہے۔ ایک تصور ذہن میں آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جس ذات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جنتی نہیں بلکہ نوجوانان جنت کا سردار ڈکلیئر کیا ہو۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ صرف امام حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار نہیں بتایا، امام حسن کو بھی بتایا ہے کہ یہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ اسی لیے سنی امام حسن کا بھی تذکرہ کرتا ہے اور امام حسین کا بھی تذکرہ کرتا ہے، لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو امام حسن کا دن نہیں مناتا، تذکرہ بھی نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امام حسن مجتبی نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی تھی، اور یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حسن کو میری سرداری عطا کی گئی ہے اور حسین کو میری بہادری عطا کی گئی ہے۔ اور سرکار نے یہ بھی فرمایا تھا کہ دو گروہ کے درمیان میرے اس حسن کے ذریعے صلح ہوگی، انہوں نے کی صلح۔ تو ہم تو دونوں کو نوجوانان جنت کا سردار مانتے ہیں۔ اتنی بڑی ڈگری، اتنا بڑا مقام مل جانے کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کبھی آخرت سے غافل نہیں رہے۔ امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ معلوم بھی نہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں۔ اللہ کرے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو،
اور پھر بھی اس امت کا حال یہ ہے اسے دنیا تو یاد ہے آخرت یاد نہیں. صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک اور رات کو سونے سے لے کر صبح اٹھنے تک، بلکہ رات میں بھی. آپ کہیں گے رات میں تو بندہ سوتا ہے، اس وقت میں اسے دنیا کا خیال کیسے آتا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، خواب بھی دیکھتا ہے تو یہ دیکھتا ہے میرے تکیے کے نیچے سے 2 کروڑ نکل جائیں تو کتنا اچھا ہو. اور تھوڑا آگے بڑھ کر کے میں عرض کروں، کعبے کو دیکھتا ہے تو وہاں بھی دنیا مانگتا ہے، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر کے بھی دنیا ہی مانگتا ہے. اتنا غلبہ دنیا کا مسلمانوں پر ہو چکا ہے کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا سے ہم جانے کے لیے نہیں، پرماننٹ رہنے کے لیے آئے ہیں. لیکن امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ جانتے تھے کہ اس دنیا میں کوئی مستقل رہنے کے لیے نہیں آیا. وہ جانتے تھے کہ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے. بڑا پیارا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، یہ میرا اپنا ہے. اگر یہ یاد رہ گیا نا تو انشاءاللہ اسی جملے کو کہیں لکھ کر کے رکھ دینا، بہت کام آئے گا انشاءاللہ. سوال پوچھوں گا، جواب چاہیے. دنیا پرماننٹ رہے گی کہ ختم ہو جائے گی؟ جواب ذرا معقول چاہیے، مضبوط چاہیے. دنیا ہمیشہ رہے گی کہ ختم ہو جائے گی؟ اور اللہ ہے نا، کتنا بے وقوف ہے انسان، ختم ہونے والی دنیا سے تو محبت کرتا ہے، باقی رہنے والے رب سے محبت نہیں کرتا. کتنا بے وقوف ہے انسان. جو دنیا ختم ہو جانے والی ہے اس کی محبت اتنی دل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے کہ صبح شام رات دن دنیا دنیا دنیا. ابھی سفر کے اندر ہمارے ساتھ کچھ رفقا تھے، تو درمیان گفتگو میں نے ان سے کہا کہ میرا تجربہ اپنا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے بے وفا بہت دیکھے، لیکن خدا کی قسم دنیا جیسا بے وفا کسی کو نہیں دیکھا. یہ کسی کی نہیں ہے، یہ کسی کی نہیں ہے. ہماری ساری دوڑ دھوپ اسی دنیا کے لیے ہے، لیکن اللہ والوں کی ساری دوڑ دھوپ آخرت کے لیے ہوا کرتی تھی. اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جہاں پرماننٹ نہیں رہنا، وہاں کی فکر کرنے کی بجائے جہاں پرماننٹ رہنا ہے وہاں کی فکر کی جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا میں دھندا پانی نہ کریں، کاروبار نہ کریں، گھر نہ بنائیں، پیسہ نہ کمائیں، یہ مطلب نہیں. اس کو میں قرآن کی روشنی میں سمجھا دوں. کرو تجارت. بلکہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. فجر کی نماز کے بعد ایک صحابی نماز کے بعد فوراً نکل گئے کام دھندے کے لیے. تو دیگر صحابہ نے عرض کیا، حضور یہ تھوڑی دیر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جانے والا بندہ حلال روزی کے لیے گیا ہے. اگر یہ بندہ اس لیے روزی کماتا ہے، توجہ چاہوں گا، اس لیے حلال روزی کمانے کے لیے نکلا کہ اس کے ماں باپ بیوی بچوں کو کہیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ ہو، تو اس کا جانا بھی عبادت ہے. روکا نہیں.
بلکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خوش نصیب انسان کا تذکرہ فرمایا تو ارشاد فرمایا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا گھر کشادہ ہو، جس کی سواری اچھی ہو، اور جس کو اللہ وطن میں روزی عطا فرما دے، وہ انسان خوش نصیب ہے۔ تو بڑا گھر ہونا یا بڑا گھر لینا کوئی مذائقے کی بات نہیں، اچھی سواری لینا کوئی مذائقے کی بات نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی سواری استعمال کی کہ قیامت تک کوئی ایسی سواری استعمال کر ہی نہیں سکتا، اور وہ سواری ہے براق۔ یہ چندریان 3 گیا ہوا ہے نا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی رفتار بھی کچھ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے براق کی رفتار، اللہ اکبر، براق کی سواری سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور پھر آگے لامکاں کی سیر کر کے حضور جب پلٹے تو کہنے والے نے کہا زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک آن میں گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا لمبا سفر، بستر سے آدمی جب اٹھتا ہے نا تو بستر میں گرمی تھوڑی سی رہتی ہے، اور جب گھر بند کر کے نکلتا ہے دروازہ بند کے تو زنجیر ہلتی رہتی ہے نا تھوڑی دیر کے لیے۔ اب کتنی دیر ہلتی ہے زنجیر اور کتنی دیر بستر گرم رہتا ہے؟ اتنی دیر میں حضور لامکاں کی سیر کر کے آ گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حلال روزی کمانا گناہ کا کام نہیں، اس کے لیے محنت و مشقت کرنا گناہ کا کام نہیں، لیکن جس کو آخرت یاد ہوتی ہے وہ تجارت کرتا ہے نا تب بھی آخرت کی فکر کرتا ہے، اس کو قرآن نے مینشن کیا۔ آج تو کسی سے پوچھا جائے مرد کون، تو وی شیپ میں جس کی باڈی ہو، مسلس وغیرہ ہو، سینہ نکلا ہوا ہو، ایک دم چوڑا ہو تو آدمی کہے گا۔ دیکھیں ابھی تو جم اتنے کھل گئے ہیں اور نوجوان پیسہ جم کے اندر خرچ کر رہا ہے باڈی بنانے کے لیے، لیکن ٹھیک ہے یہ انسان کے اعتبار سے مرد ہوگا، لیکن قرآن کسے مرد کہتا ہے؟ اور قرآن جسے مرد کہے وہی در حقیقت مرد ہے۔ تو قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، مرد وہ ہے کہ خرید و فروخت اسے اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، یعنی وہ لگا ہے تجارت کے اندر اور اذان کی آواز کانوں سے گونجی، کانوں تک پہنچی، اب اس کے مال کی فکر نہیں، سیدھا چلا اللہ کے گھر میں، چلا نماز پڑھنے کے لیے۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو قرآن کی روشنی میں وہ مرد ہے، اور اگر کوئی ایسا کرے کہ لگا ہوا ہے اس کے اندر تو پیسے والا تو ہو سکتا ہے، مرد نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امید ہے آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب دار حاصل کر سکے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔